بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال الصلاة عماد الدين وقال جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں اذان کے متعلق اور وضو کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق چند باتیں ذکر کی. آج کی اس مجلس میں نماز کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں نماز کا مقام کیا ہے. نماز یہ بہت اہم عبادتوں میں ہے. نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ سے سب سے نزدیک اور قریب کر دیتی ہے. نماز یہ دین کا ستون ہے. نماز یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان بات چیت ہے. نماز یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. نماز یہ وہ چیز ہے کہ آخرت میں عبادتوں میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا. اس لیے عزیز بزرگوں، نماز کی بڑی اہمیت ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. معمولی بہانوں سے اگر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے بہت بڑے حکم کی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں. یہ نماز جو ہے اللہ کی اہم جو عبادت ہے، اس کے فرض ہونے کی امت پر جب یہ فرض ہوئی، اس کی بڑی عجیب تاریخ لکھی ہے کتابوں میں. بخاری اور مسلم میں روایتیں ہیں مختلف. فیصلہ کن بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ معراج میں فرض ہوئی ہے. معراج کی رات میں فرض ہوئی ہے. یعنی یہ جو پانچوں نمازیں ہمارے سامنے ہیں، یہ پانچوں نمازیں معراج کی رات میں فرض ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی صحابہ کرام نمازیں پڑھتے تھے. جیسے رمضان کے روزے تو سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی تو روزے رکھا کرتے تھے صحابہ. اللہ کے نبی جیسے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت وہ ختم ہو گئی. ایسے ہی جب یہ 5 نمازیں فرض ہو گئی تو اس سے پہلے جو نمازیں پڑھتے تھے وہ نمازیں ختم ہو گئی. ہم نہیں سنتے ہیں واقعات کے اندر کہ حضرت بلال کو نماز کی حالت کے اندر پریشان کیا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کی حالت میں واقعات پیش آئے ہیں. نماز کی حالت میں مشرکین سنا کرتے تھے. تو یہ سب اس وقت کی بات ہو رہی ہے جبکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن صحابہ صبح 2 رکعت، شام کو 2 رکعت پڑھتے تھے. اچھا، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی فرض تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں، فنادته الملائکۃ وهو یصلی فی المحراب. فرشتے نے ان کو پکارا جب وہ نماز کی حالت میں تھے. اور بھی بہت سارے نبیوں کے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے، یا شعیب الصلاۃ تأمرک، اے شعیب کیا تمہیں تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو؟ تو نماز پچھلی شریعت میں بھی تھی، اس شریعت میں بھی تھی، لیکن مستقل طور پر یہ جو 5 فرض کی شکل میں ہمارے سامنے ہوئی ہے، یہ معراج کی رات میں. اب معراج کا جو واقعہ پیش آیا اس میں بہت اختلاف ہے. یقینی طور پر کوئی تاریخ نہیں کہی جا سکتی ہے کہ اسی دن معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. زیادہ تر بات یہی ہے، جس سال
کو حضور نے عام الحزن فرمایا، یعنی غم کا سال۔ جس سال آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اس سال کو حضور نے عام الحزن، یعنی حضور بہت غمگین ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا آسمانوں کے اوپر۔ قرآن میں ہے 15ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے مسجد حرام لایا گیا، مسجد حرام سے لے کر پھر مسجد اقصی آپ کو لے جایا گیا۔ ہم سب کا قبلہ اول مسجد اقصی، اللہ اس کو آزاد فرماوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے بھی تو مسجد حرام سے آسمان کی سیر کروائی جا سکتی تھی، کیوں مسجد اقصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا؟ 2-3 حکمتیں علماء نے لکھی ہے۔ بات دراصل یہ ہے، ایک تو قبلہ اول کی اہمیت کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مدینہ جب آئے اور نمازیں جب شروع کی ہے تو مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ رخ جو ان کا تھا وہ مسجد اقصی کی طرف تھا۔ پھر 16-17 مہینے کے بعد مدینہ میں جو مسجد قبلتین، وہاں نماز ادا کی جا رہی تھی، عصر کی نماز، حکم آتا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ بار بار نماز میں اٹھ رہا ہے، اس وجہ سے کہ حضور کی تمنا یہ تھی کہ قبلہ وہی خانہ کعبہ واپس ہو جاوے جس جانب پہلے نماز پڑھتے تھے۔ لہذا مسجد قبلتین میں حکم آیا اور پھر صحابہ اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھی۔ ایک تو مسجد اقصی کی اہمیت معلوم ہو اس لیے حضور کو یہاں لایا گیا۔ دوسری، امامت تمام انبیاء کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمائی ہے۔ تمام نبیوں کی امام، جیسے ہم کہتے ہیں امام المرسلین، ایک تو امام کہتے ہیں مقتدا کو، پیشوا کو، آگے وان کو بھی امام کہتے ہیں۔ تو حضور اس لفظی اعتبار سے تو تمام انبیاء کے امام ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے بھی آپ معراج کی رات میں جب مسجد اقصی میں حضور پہنچے تو وہاں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تاکہ تمام نبیوں کے سامنے حضور کا مقام اور مرتبہ آ جائے۔ پھر وہاں سے آگے کا جو سفر جو شروع ہوتا ہے، معراج کا جو سفر، وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک آسمانی سیر، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر اس کے آگے جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا، مقام قاب قوسین او ادنا، بہت قرب اللہ کا ان کو حاصل ہوا ہے۔ وہاں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو اس رات میں مسلم شریف کی روایت نمبر 431 لکھا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپسی پر اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے ہیں۔ پہلا تحفہ جو دیا تھا وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، اللہ کو دینی تھی 5 ہی، لیکن پہلے 5 نمازیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی راستے میں ملاقات ہوئی 6 آسمان کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا کہ کیا تحفہ ملا ہے؟ کہا کہ 50 نمازوں کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے فرمایا کہ پیارے آقا، میں اپنی امت پر اس کا تلخ تجربہ کر چکا ہوں، ان پر 3 نمازیں فرض تھی وہ پوری نہیں ادا کر پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں واپس پہنچے، 5 کم ہوئی 45، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر واپس اللہ کے دربار میں پہنچے، کئی مرتبہ گئے آئے کئی مرتبہ، اخیر میں 5 نمازیں باقی رہیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جائیں اور اللہ سے اور کم کروائے۔ حضور نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ اچھا، اللہ نے جب 5 نمازیں دی ہے تو اللہ نے فرمایا جو کوئی بندہ 5 نمازیں ادا کرے گا تو اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے یہاں پر تو ویسے بھی کسی بھی ثواب کے پیچھے 10 گنا ہی ملتا ہے اللہ کے یہاں سے۔ تو اس طریقے پر یہ نمازیں 5 نمازیں جو فرض ہوئی ہے اس کی کیفیت یہ ہوئی ہے۔ ایک سوال یہ ہے، حق تو دادا کا بنتا ہے کہنے کا پوتے کو، کیوں موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو مشورہ دیا؟ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے،
انہوں نے کیوں نہیں کہا حضور کو کہ آپ کم کروا لیجئے نماز؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام نے ہی فرمایا؟ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں عجیب نکتہ لکھا ہے، دو نبیوں نے اس امت میں آنے کی اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ ہمیں بھی، جب اس امت کے فضائل نبیوں کے سامنے آئے تو نبیوں میں سے دو نبی نے یہ اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ہمیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیج دیجئے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول ہوئی، وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس امت میں مستقل آنے کی تو قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اس امت کے ساتھ ان کو اس معنی کر کے جوڑ لیا کہ معراج کی رات میں ان کے مشورے کو قبول کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے 50 سے 5 جو ہوا ہے معاملہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی تو برکت ہے اس امت پر، لہذا اس طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کو قبول کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت میں شامل ہو گئے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کی درخواست کی تھی۔ خیر، پہلا تحفہ معراج کی رات کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ 5 نمازیں ہیں۔ دوسرا تحفہ جو اللہ نے دیا ہے وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت والا رکوع ہے، پابندی سے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد اس کی آیت، یعنی یوں سمجھ لیجیے اس رکوع کے اندر بندہ کیا مانگ رہا ہے اللہ سے، بڑی زبردست چیزیں مانگ رہا ہے۔ 2 باتیں، اور تیسرا تحفہ جو معراج کی رات کا تھا، اللہ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ میں تمام گناہوں کی معافی کر دوں گا۔ جو بندہ شرک نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے میں اس کی معافی، یعنی اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن میں بھی 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہیں گے تو تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی معافی تو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ لہذا گناہ اگر ہو جاوے فوراً ڈرتے رہے اور فوراً توبہ کرے، لیکن اس بات کی کوشش ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہم سے شرک والا گناہ تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کا مطلب جہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی خدا مان لے، یہ تو ہے بہت بڑا شرک ہے، لیکن ساتھ میں صفاتی شرک یہ بھی ہوتا ہے، جتنی چیزیں اللہ کی خاص ہے ہم کسی اور کے لیے خاص کر دے، جیسے رزق دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے۔ اگر ہم نے یوں کہہ دیا اولاد کی تکلیف ہے آپ فلاں جگہ چلے جائے، وہ باندھ لیجئے، یہ کر لیجئے، وہاں ماتھا ٹیک دیجئے، اولادیں ہو جائے گی، یہ بھی شرک ہے۔ رزق کی تنگی ہے، آپ کا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، فلاں سے مل لیجئے آپ کا رزق کھل جائے گا، شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں 12واں پارہ شروع جو فرمایا ہے وہ یہیں سے فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین میں جتنی بھی مخلوق بستی ہے سب کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ انسان تجھے تو ہاتھ پیر، زبان، دماغ سب دیا ہے، 2 وقت کی روٹی تو آرام سے حاصل کر لے گا۔ اللہ رزق ان کو بھی دیتے ہیں جن کے پاس زبان نہیں ہوتی ہے، جن کے پاس ہاتھ پیر نہیں ہوتے، جن کے پاس عقل اور دماغ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے ہیں بہت ساری مرتبہ کہ کچھ پہلے یہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اب اس کی نئی شکلیں ہو گئی کہ جس زمانے میں موبائل کا زمانہ نہیں تھا اور لوگ ایس ٹی ڈی وغیرہ بوتھ پر فون کرتے تھے تو اکثر ایس ٹی ڈی پر وہ لوگ نظر آتے تھے جو ہاتھ پیر سے معذور ہوا کرتے تھے، رزق ان کو بھی اللہ عطا فرما رہے۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ تمام صفات جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ اللہ کے لیے ہم خاص رکھیں، اگر اس میں کمی بیشی کی تو شرک ہے۔ تو یہ 3 تحفے اللہ نے عطا فرمائے۔ اچھا، اب نماز تو فرض ہو گئی، 5 وقت کی نماز تو دے دی گئی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں اللہ نے دی ہے، لیکن اب یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ نماز کو کون سے ٹائم پر پڑھنا ہے؟ جیسے فجر میں 8 بجے سے شروع کرے اور 10 بجے تک میں سب نمازیں ایک ساتھ پڑھ لینی ہے، یا اس کا کوئی ٹائم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 2 دن، اور پہلے دن ساری کی ساری جو نمازیں ہیں وہ اول وقت میں پڑھ کر حضور کو بتائی، فجر کا اول وقت، ظہر کا اول وقت،
عصر کا اول وقت، مغرب کا اول وقت، عشاء کا ساری کی ساری نمازیں. دوسرے دن سب نمازیں آخری وقت میں پڑھ کر حضور کو بتائیے پورے نماز کے طریقے کے ساتھ کہ ایسے نماز ادا کی جائے گی. اور پھر فرمایا ان دونوں کے درمیان میں جو وقت ہے وہ آپ کی امت کے لیے فرض نماز کا وقت ہے. یہ ایسے ہی یہ گھڑی تیار نہیں ہو گئی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہے غروب آفتاب، طلوع آفتاب، صبح صادق، مکرو، زوال، نماز اس وقت میں درست نہیں ہوگی. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نمازیں دی گئی تھی تو اس کے وقت، اسی لیے یہ پرانی تقویم ہے، اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں کے اوپر نماز جو طے ہے، نماز جو فرض کی گئی ہے، اس کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی جی میں آئی یہ بات کہ آج سستی بہت زیادہ ہے تو آج یہ 3 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں، یا آج گھر میں فنکشن ہے تو ایک کام کرتے ہیں پورے دن فنکشن بہنیں گے، رات کو جب 12-1 بجے فارغ ہوں گے تو اس وقت 4 ٹائم کی نمازیں، 5 ٹائم کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں گے. درست نہیں ہوگا اس طریقے پر. نماز جو آپ کی قضا ہوئی ہے ذمے سے اتر جائے گی، لیکن نماز کی جو اہمیت اس وقت پر پڑھنے کی ہے وہ ادا نہیں ہوگی. تو الغرض عزیز بزرگوں، اس طریقے پر یہ نمازیں مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے، اس طریقے کے اوپر یہ نمازیں مسلمانوں پر ضروری کی گئی ہے. اور یہ جو نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اس کی زبردست فضیلتیں ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی اس کی فضیلتیں ہیں. حدیث میں ایک فرمائی، ایک حدیث بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک نمازی جو ہے، نمازی جب نماز پڑھتا ہے اس کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ایک طرف ہے ایمان اور ایک طرف ہے کفر، ان دونوں کے درمیان میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. نماز پڑھ لی ایک مومن ہونے کا ثبوت دے دیا، نماز چھوڑ کر، نماز نہ پڑھ کر اپنے آپ کو مومن کہنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اللہ کا سب سے محتم بشان حکم، 700 مرتبہ حکم ہے نماز کا قرآن میں. حدیث پاک میں حضور نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے اور اپنے عمل سے اتنی فضیلتیں نماز کی بیان فرمائی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. حضور کی بیماری کے زمانے کو ذرا یاد کریں. آپ کی جو بیماری ہے وہ جمعرات کے دن شروع ہوتی ہے، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر کے دن آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں یعنی حضور کا بہت سخت سر درد کر رہا ہے، اور حضور اتنے زیادہ گرم ہو چکے ہیں بخار کی وجہ سے کہ قریب میں بیٹھنے والا اس کی بھاپ اور گرمی محسوس کر رہا ہے. اور حضور کو جو بخار ہوتا تھا وہ ہم میں سے ایک آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے، 2 آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے، یعنی وہ 2 آدمی کے برابر حضور کو اکیلے کو بخار ہوتا تھا. اس زمانے میں بھی لکھا ہے سنیچر کے دن ظہر کی نماز میں حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں نماز کے لیے. بخاری شریف کی روایت ہے وَرِجْلَاهُ يَتَخُطَّانِ مِنَ الْأَرْضِ، آپ چل رہے تھے، جس کو اگر محاوری میں ترجمہ کرے تو آپ پیر گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے 2 صحابی کے سہارے پر. امت کو ایک پیغام دیا ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں. ہم معمولی چیزوں میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کا بہانہ کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہے، فلاں چیز ہے، یہ تکلیف ہے، لیکن ہو سکتا ہے شاید اللہ کے یہاں پر ہمارا وہ عذر قابل قبول نہ ہو. اگر کسی نے لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، روزی کی تکلیف ہے، قرض بہت ہو چکا ہے، غم میں بہت گر گیا ہے، ایسے شخص کو اگر آپ کہے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا 100 مرتبہ
یا 50 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے تو نماز کی پابندی آ جائے گی، پھر وہ نماز بھی پڑھے گا اور وہ عمل بھی کرے گا۔ کاش نماز صرف اللہ کی محبت کے لیے پڑھ لیتا تو اللہ یہ تکلیفوں میں مبتلا ہی نہیں کرتا تجھے۔ لکھا ہے من فوائد الصلاۃ، کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے فوائد کیا کیا ہے، یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو کیا کیا عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے اللہ سے ڈائریکٹ بندہ بات کر رہا ہے نماز کے ذریعے سے، یعنی سیدھی ارجی اس کی مین جگہ پر پہنچ رہی ہے، سیدھی ارجی۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے وہ روزی کو کھینچ کر لاتی ہے، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز جو ہے وہ آخرت کے اندر سب سے پہلے عبادتوں میں اگر کسی چیز کا حساب ہوگا تو وہ نماز، اگر نمازیں مکمل نکل آئی تو بندے کو اطمینان ہو جائے گا۔ نماز چھوڑنا یہ گویا یوں سمجھ لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں، اچھا اس کے لیے اللہ سے مانگے بھی، اللہ سے مانگے بھی کہ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا اور ایسی نماز ادا فرما آپ راضی ہو جاوے ہماری ایسی نماز سے۔ ایسی نماز مانگے، صرف جسے کہا نے کسی شاعر نے، کوئی کہتا ہے کہ نماز ادا کرنا ہے ایسا لگتا ہے کہ سر سے کوئی قرض ادا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے یعنی ایک بوجھ اتار دینا ہے، ایسی نہیں پڑھے، نماز عشق ادا ہوتی ہے جس طریقے پر ہوتی تھی نماز عشق اور محبت والی نماز، ایسی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو الغرض بڑی فضیلت ہے نماز کی۔ آپ نماز اپنی زندگیوں میں جب لائیں گے تو اللہ ایک روحانی سکون آپ کو عطا کر دیں گے، کچھ ملے کہ نہیں ملے، آپ کو ایک قلبی سکون ایسا نصیب ہوگا کہ جس کے نتیجے کے اندر آپ بہت سارے ہموم اور غموم سے اللہ آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ۔ تو الغرض یہ ایسے نماز فرض ہوئی اور یہ نماز کی فضیلتیں ہیں۔ اب چند وہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دوں جو نماز سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو باتیں نماز پڑھنے کے لیے فرض قرار دی گئی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں نماز کے 13 چیزیں ایسی ہے جو فرض ہے، یعنی نماز کے 13 فرائض ہے۔ 7 چیزیں نماز سے پہلے کرنا ضروری ہے اور 6 چیزیں نماز کے اندر داخل ہونے کے بعد کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ 13 چیزیں مکمل کرتے ہیں تو آپ کی نماز فرض اس میں کمی نہیں ہوگی۔ ان 13 میں سے ایک چیز کی بھی کمی رہ گئی تو آپ کو نماز واپس سے ہی پڑھنی پڑے گی۔ واجب جو ہے وہ 14 ہے، اس میں اگر کچھ آگے پیچھے ہوا تو سجدہ سہو کر کے نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن یہ 13 فرض میں اگر کمی بیشی ہوئی تو نماز توڑو، سلام پھیرو، نماز اس کو ختم کرو، واپس نئے سرے سے جو کمی ہوئی اس کمی کو مکمل کرو، واپس نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ 13 چیزیں ہیں جو نماز کے اندر فرض ہے، یعنی نماز کے فرائض جو ہے وہ 13 ہے۔ 7 فرض نماز میں وہ باہر کے ہیں اور 6 فرض جو ہے وہ نماز کے اندر کے ہیں۔ 7 باہر کے فرض، نماز کے 7 باہر کے فرض وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو 3 چیزیں پاک ہونا ضروری ہے۔ بدن ہمارا پاک ہو، جسم۔ نمبر 2 کپڑے جو پہنے ہیں وہ پاک ہو۔ نمبر 3 جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں یہ پاک ہو۔ بدن پر نجاست، ناپاکی، خون، پیپ، شراب یا ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی، کپڑے کے اوپر یا بدن کے اوپر۔ اسی طریقے پر جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جگہ گندی ہے، گندی ہونے کا مطلب یہ ہے وہ ناپاک ہے، تو بھی ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ 3 چیزیں فرض ہے۔ چوتھی چیز جو فرض ہے وہ ستر کا چھپانا۔ مردوں کے لیے جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر، ڈوٹی سے لے کر یہ گھٹنا جو ہے اس کے نیچے تک، یعنی گھٹنا مکمل چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ ناف سے لے کر گھٹنا مکمل چھپا ہونا۔ اگر کوئی
ٹی شرٹ پہن رہا ہے یا ہاف شرٹ پہن رہا ہے یا ایسی جرسی پہن رہا ہے جو نماز کے اندر وہ کھل گئی، یا پینٹ ایسی پہنی ہے جو نماز کے اندر پیچھے سے نیچے ہو گئی اور اس کے سطر والا حصہ اتنی دیر تک کھلا رہا جتنی دیر میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کی نماز ختم ہو گئی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی پھر، اس لیے کہ سطر کا چھپانا یہ نماز کے فرض میں سے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ وقت کا ہونا، یعنی ٹائم ہونا ضروری ہے۔ وقت سے پہلے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز درست نہیں ہوگی، وقت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی جمعہ کی نماز کسی نے ادا کری اور کہا کہ یار شام کی ٹرین ہے، کیا کروں، ابھی پڑھ لو عصر کی نماز، تو ہوگی ہی نہیں، کیونکہ وقت ہوا ہی نہیں ہے ابھی عصر کا۔ سب سے پہلے وقت ہونا ضروری ہے عصر کے لیے۔ یہ 5 فرض ہو گئے۔ 6واں فرض یہ ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی پورا انسان کا جسم جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، قبلے سے مڑا ہوا، کوئی ٹیڑھا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے یعنی قبلے سے پورا پھر گیا ہے، یا ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ قبلے سے بالکل پھرا ہوا ہے، تو وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ قبلے کی طرف رخ کرنا، چہرہ نہیں، پورا کے پورا انسان کا جسم قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ اور 7ویں چیز ہے وہ نیت کا کرنا۔ نیت دل میں ارادہ کر لیا تو ہو جائے گی۔ یہ نیت زبان سے بھی کہہ لے ہوئے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، یعنی نیت کی اور اللہ اکبر کہہ کر، یعنی نیت کر کے پھر اللہ اکبر کہا، تو اب یہ کہا جائے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے سامنے بھی انسان یوں کھڑا ہوتا ہو، تو اس عبادت میں جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی عادت میں فرق کرنے کے لیے کہ بھئی ہاں یہ نماز کے لیے کر رہا ہے، اور دوسری چیز دوسرے وقت کی عبادت اور اس وقت کی عبادت میں فرق ہو جاوے۔ کوئی آیا ابھی جمعہ کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہنا تھا اور اس کے بجائے کہہ دیا عصر کی نماز اللہ اکبر، فجر کی نماز اللہ اکبر، تو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نماز کا وہ وقت ہی نہیں ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہے، تو جمعہ کی فرض نماز کہنی پڑے گی اس کو۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جو نماز کے باہر فرض ہیں، نماز سے پہلے ان کا کر لینا ضروری ہے۔ کون کون سی 7 چیزیں ہیں؟ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، وقت کا ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور نیت کا کرنا۔ یہ نماز کے باہر کے فرائض ہے۔ انشاءاللہ نماز کے اندر کے فرائض، واجبات اور نماز کا مکمل پریکٹیکلی طریقہ باقی آئندہ کی مجلسوں میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا